سامعین محترم، جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا تعلق دین اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ ہماری سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزوں پر تو دینی حوالے سے اچھا خاصا زور دیا جاتا ہے، دیا جانا بھی چاہیے، لیکن اس کے پیرالل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں اہمیت اسی طرح کی رکھتی ہیں، لیکن ان کو اس شد و مد کے ساتھ نہ بیان کیا جاتا ہے اور نہ ان کو سکھانے کا پراپر اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وہ بنیادی چیزیں جو اس حوالے سے ہم سے ہماری کوتاہ نظری کی وجہ سے، ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے صرف نظر کا شکار ہو رہی ہیں، ان میں ایک بڑی اہم چیز مسائل زکوٰۃ بھی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بچہ جیسے ہی 4-5 سال کی عمر تک آتا ہے تو اس بچے کے حوالے سے والدین کو ایک تشویش لاحق ہوتی ہے کہ اس کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے اور اس کو نماز یاد کروائی جائے، اور جب نماز یاد ہو جائے تو نماز پڑھنا سکھائی جائے۔ بالکل دین کا حکم ہے، کرنا چاہیے، ایک اچھا اہتمام ہے، ہر گھر اس پہ توجہ دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بچہ نماز جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، حالانکہ جتنی ضرورت اس بچے کو نماز سیکھنے، یاد کرنے، نماز کا طریقہ اسے معلوم ہونے اس کی ہے، اسی طرح اسی زندگی میں زکوٰۃ کے معاملات، مسائل سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری پوری زندگی میں بچوں کو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سکھانے کے لیے مساجد، مدارس میں کوئی ایسا پراپر اہتمام نہیں ہے، اور اگر کوئی بچپن میں نہیں سیکھ سکا تو بڑے ہو کر بھی ہمارے یہاں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، اور کئی ایسے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں جو فی زمانہ اتنا اہمیت ان کی نہیں ہوتی، ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، لیکن کروائے جاتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا کیونکہ بنیادی فرائض میں شامل ہے، زکوٰۃ کا پتہ ہونا ہر معاملے کا، اس کو پراپرلی ہمارے ہاں مینیجیبل طریقے سے اس پہ کوئی کورس بھی نہیں کروائے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ، پھر اس کی وجہ سے بہت سے لوگ زندگی بھر صحیح معنوں میں مسائل زکوٰۃ کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اب اگر سوسائٹی میں کچھ لوگ جو صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ دینی تھی، مگر انہیں مسائل صحیح معلوم نہ ہوئے اور دینی طبقے نے ان کی رہنمائی صحیح نہیں کی، جن دینی شخصیات کے ساتھ، جن دینی علماء کے ساتھ، جن مساجد و مدارس کے رؤساء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے ان کو گائیڈ نہیں کیا، اور جو وقت گزر گیا اور وہ دنیا چھوڑ گئے، اور بہت سی چیزیں جو ان کے ذمہ تھے وہ عدم معلومات کی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکے۔ سوال تو پیدا ہوگا نا کل قیامت کو، پھر کس کو جواب دینا پڑے گا؟ یقیناً وہ دینی لوگ ذمہ دار ہوں گے، اللہ کی حضور ان سے پوچھ گچھ ہوگی جن کی یہ ذمہ داری تھی ان لوگوں کو کنوے اور کمیونیکیٹ کرنا۔ لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ جو چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا ان کو سمجھنا ہے، لیکن جمعے کی نشست اس کے لیے ناکافی ہے۔ جمعے پر تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایک شعور ڈیولپ کیا جائے کہ یار یہ کام بھی ہمیں کرنے ہیں، اور دین پھر صرف جمعے والے دن کا نام ہی نہیں ہے کہ جمعے کو 1 گھنٹہ دین ہے اور باقی ساری کوئی لادینی زندگی تو نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک صرف شعور ڈیولپ کرنے کی ایک مہم اور محنت ہوتی ہے، جس کو آپ نے سمجھنے کے بعد پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے وقت بھی نکالنا ہوتا ہے اور محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے زکوٰۃ کے حکم کا باقاعدہ ذکر تقریباً 82 مقامات پر آیا ہے، 82 مقامات۔ اب یہ کتنا اہم حکم ہے، دیکھیں کہ جس کا ذکر اللہ نے ایک کتاب قرآن مجید اللہ کی، مگر اس میں more than 80 times اللہ پاک نے زکوٰۃ کے حکم پر بات کی ہے۔ اب کسی چیز کو 80-82 دفعہ دہرایا جائے تو سمجھ والوں کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ترغیب دلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت انداز اختیار کیے۔ آپ یہ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 سے، اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز ادا کیجئے اور زکوٰۃ بھی ادا کیجئے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ
ساتھ ہی فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے، مگر ساری کائنات کو دینے والا رازق رب مخلوق سے کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور قرض بھی قرض حسنا دے۔ اب وہ بے نیاز ذات بندوں سے قرض حسنا لینا چاہتی ہے، کیوں لینا چاہتی ہے اس کا ذکر آگے اس نے کیا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ خیر وعظم اجرا۔ فرمایا وہ جو تم اللہ کو دو گے نا، اللہ تعالیٰ تم سے جو چیز قرض حسنا کے طور پہ لے گا، وہ تمہیں جب لوٹا کے دے گا، تمہاری زندگی میں لوٹائے گا، اور کس طرح لوٹائے گا؟ خیرا وعظم اجرا، اس کے ساتھ اپنی بارگاہ سے خیرات کی کثرت بھی عطا کرے گا، اعظم اجرا، اور اس کا بڑا اجر بھی عطا کرے گا، اور وہ نعمت کئی گنا بڑھا کر واپس تمہیں پلٹائے گا۔ واستغفر اللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دے دو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہو۔ کوئی اور گناہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، زندگی میں کمیاں رہ جاتی ہیں، کوئی دینے میں ہی کوتاہی ہو گئی، کوئی دیر تاخیر ہو گئی، صحیح انداز میں نہ دے سکے، اس کی شان کے لائق جیسے اس نے بتایا ہے نہ دے سکے، تو استغفار بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا تمہارا کام اللہ کو دینا اور پھر استغفار پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں بندہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے دیں؟ بھئی زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں پہ لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ کہاں پہ ہے جہاں پہ جمع کروائیں تو اللہ کے بس چلی جائے؟ زکوٰۃ تو غریبوں کو دی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم نکتہ ہے دوستان محترم، کہ زکوٰۃ دینی ہے بنیادی حقوق سے محروم طبقات کو، جو لائف کی بیسک نیسیسٹیز سے، بنیادی ضروریات سے، بیسک ایبسولوٹ نیڈ سے جو لوگ محروم ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید نے بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو ملائیے ذرا، کہ ایک جگہ کا مساکین کو دینی ہے، غریبوں کو دینی ہے، عاملین کو دینی ہے، مؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دینی ہے، غارمین، رقاب، یہ سارے طبقات، یعنی کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بیچارہ عدالت میں ضمانت نہیں ہو رہی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جیل میں پڑا ہے، وابن السبیل کو اللہ کے راستے میں ہے، تو یہ سارے وہ طبقات ہیں جو کسی حوالے سے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس کے زکوٰۃ دینے کو اس نے قرض حسنا قرار دیا کہ یہ تم نے اللہ کو قرض حسنا دیا۔ پتہ چلا لوگوں، وہ طبقات جو زندگی کی کسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں، وہ قابل تحقیر نہیں ہیں کہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو، انہیں چھوٹا سمجھو، انہیں کمزور سمجھو، انہیں تانا دینے کی کبھی زندگی میں کوشش نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تم اپنی زکوٰۃ جو ان محروم طبقات کو دیتے ہو، وہ دیتے ظاہر میں ان کو ہو، حقیقت میں اپنے رب کو دے رہے ہوتے۔ یعنی اللہ پھر ان محروم طبقوں کے اتنے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ تم زکوٰۃ کا مال ان کو دو گے، بظاہر وہ لیں گے، استعمال وہ کریں گے، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا تم نے اللہ کو دیا ہے۔ اور اللہ کو بھی ایسے نہیں، غریب تو واپس نہیں کرے گا نا زکوٰۃ، اور واپس کرنی بھی نہیں اس نے، لیکن فرمایا اللہ تمہارے کھاتے میں لکھے گا کہ تم نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے۔ اور قرض حسنا اللہ اپنے پاس نہیں رکھتا، بس تم غریبوں کو دیتے جاؤ، اللہ تمہارا وہی رزق خیر و برکت کے ساتھ بڑھا کے تمہاری زندگی میں لوٹاتا چلا جائے گا، بھلا غریب کا بھی ہو جائے گا، بھلا امیر کا بھی ہو جائے گا۔ تو دونوں طبقات کا اس میں بھلا اور بہتری ہے۔ اب عزیزان محترم، جو چیز اتنی اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب دیکھیں نا، نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کا اجر متعین کیا اللہ پاک نے، گھر میں پڑھیں جی اتنا اجر ہے، مسجد میں آگے پڑھیں اتنا گناہ بڑھ جائے گا، رمضان میں پڑھیں اتنا بڑھ جائے گا، حرم نبوی میں پڑھیں اتنا بڑھے گا، حرم خدا میں پڑھیں اتنا بڑھے گا، متعین چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ نے جب قرض حسنا کو لوٹانے کی بات کی تو اس میں اللہ نے کوئی چیز فکس نہیں کی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ تمہارا مال جو اللہ کے پاس تم روانہ کر دو گے اس زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی شکل میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو میں بڑھاؤں گا اور اس کا اجر اعظم درجات پر لے جاؤں گا، بڑا اعلیٰ درجے پہ لے جاؤں گا۔ مگر اللہ نے کوئی چیز اس میں نہ اس کا فکس نہیں کی، اتنے پرسنٹ بڑھاؤں گا، اتنے گنا بڑھاؤں گا۔
پتہ یہ چلا کہ خلوص دل سے کوئی زکوٰۃ دے، کوئی غریب پرور بن جائے، کوئی معاشرے کے محروم کمزور طبقات کا خیال رکھنے والا بن جائے۔ دوستان محترم، رب نے جب کوئی چیز متعین نہیں کی تو اس کا معنی یہ ہے تم دینے میں بخل نہ کرنا، رب تمہیں لوٹانے میں بخل نہیں کرے گا، وہ پھر اپنی شان کے لائق اتنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بندے سے وعدہ کر دے میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، اور محدود کوئی حد نہ رکھے، بے حد پھر بے حد دینے والا ہے، تو کیا خیال اللہ تعالیٰ سے پھر ایسی سوداگری کرنی چاہیے یا نہیں؟ پھر زکوٰۃ سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے یا زکوٰۃ دینے کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے؟ تو بندہ مومن پھر زکوٰۃ سے گریز کرنا اور بچنے کے راستے تلاش نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا یار بھائی مجھے بتاؤ میں اس کیٹیگری میں آ گیا ہوں یا نہیں آ گیا ہوں، تاکہ میں بھی ان میں آ جاؤں کہ جو مال بظاہر تو بندوں کو دیتے ہیں لیکن ان کا ریسیور رب خود ہوا کرتا ہے، اللہ خود ریسیو کرتا ہے۔ اب اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں اور چند بنیادی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں انسانوں کے مختلف طبقات ہیں۔ اب یہ جو نظام مصارف ہے وہ 6 طرح کا ہے، یعنی انسان کے جو مصارف ہوتے ہیں جو انسان کے اخراجات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ 6 طرح کی 6 طرح کے طبقات ہیں۔ اس میں نمبر 1 وہ طبقہ ہے یا نمبر 1 جو پہلی انسان کی بنیادی حاجت ہے، اس کو کہتے ہیں حاجات ہیں، بیسک ایبسولوٹ نیڈز کہتے ہیں۔ انسان کی سب سے بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں، بیسک نیڈز کون سی ہیں، جس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے، جس کے بغیر انسان کا جینا محال ہے۔ تو جینے کے لیے جو بیسک ایبسولوٹ نیڈز آف لائف ہیں دوستان محترم، وہ 3 ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے خود بتائیں گے کتنی ہیں جی؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کی ضرورت ہے خوراک، کھانا اور پانی۔ نمبر 2 لباس، اور نمبر 3 رہائش۔ تو کھانا پینا، لباس اور رہائش یہ انسان کی بالکل بیسک فنڈامنٹل بنیادی ضروریات ہیں جی، ان کو کہتے ہیں یہ حاجات ہیں۔ ان حاجات کے بعد انسانی زندگی جب یہ 3 حاجتیں پوری ہو جائیں تو انسان جی سکتا ہے، جینے کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور یہ کسی ریاست پر سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست میں رہنے والے لوگوں کو بنیادی طور پر یہ 3 فیسلٹیز ہر شخص کو دے۔ ہر شخص کھانا پینا اس کے پاس ہو، ہر شخص کے پاس پہننے کے لیے لباس ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے رہنے کے لیے بے شک بنیادی ضرورت تک لیکن گھر ہونا چاہیے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جی، اور اس شعبے کو کہتے ہیں یہ حاجات والا شعبہ ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں یہ ضروریات کا شعبہ ہے۔ حاجات کے بعد اب یہ تو زندگی کے لیے ضروری حاجات ہیں، اس کے بعد ضروریات آ جاتی ہیں۔ ضروریات میں پھر 5 طرح کی چیزیں اس وقت بنیادی ضرورتیں ہیں دوستان محترم، جو ہر شخص کی ضرورتیں ہیں۔ اب بنیادی ضرورتوں میں آپ دیکھیے بجلی، پانی، گیس، تعلیم اور علاج، یہ بھی ابھی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ دیکھیے وہ چراغ تو جلانے والے ختم ہو گئے، تو چراغ بجلی ہے۔ اب آپ شہر میں رہ رہے ہیں، اب آپ یہاں پہ گھروں میں لکڑیاں تو نہیں جلا سکتے، جنگلات تو ہیں نہیں، تو گیس ہے۔ اور پھر گھر تک پانی کا کوئی ایسا سلسلہ ہونا کہ انسان آسانی سے بنیادی ضروریات کے لیے، صرف پینے کے لیے پانی نہیں چاہیے، پھر کپڑے دھونے کے لیے بھی چاہیے، برتن دھونے کے لیے بھی چاہیے۔ وہ پہلا بنیادی حاجات میں تھا پینے کے لیے صرف پانی، لیکن اب پانی کی ضرورت باقی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ دوسرا جی شعبہ ہے جی ان مصارف کا، حاجات۔ اس میں 3 بنیادی چیزیں میں نے بتائیں، خوراک، رہائش اور لباس۔ دوسرا شعبہ ہے ضروریات کا، اس میں 5 چیزیں میں نے بتائیں جی، بجلی، پانی، گیس، تعلیم اور علاج۔ یہ 5 ہماری بنیادی ضروریات ہیں جی۔ یہ اس لیے میں زور دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلے گا آگے چل کے کہ زکوٰۃ دینے والا کون بنتا ہے، لینے والا کون بنتا ہے۔ اب حاجات کا پورا کرنا انسان پر فرض ہے، ضروریات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے۔ اب دینی طور پہ حکم بھی بتا رہا ہوں ساتھ اس کا کیا ہے۔ حاجات کے پورا کرنا یہ فرائض میں شامل ہے، اور ضروریات کا پورا کرنا یہ واجب ہے، وجوبات زندگی کے لیے ضروری ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی جی۔ اب تیسرا شعبہ آتا ہے تسہیلات، کہ زندگی کی گزارنے کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تیسرا شعبہ ہے تسہیلات، سہل پسندی ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے زندگی کو آسان بنانے کے لیے پھر کچھ انسان کی پرائمری ضرورتوں کے ساتھ ثانوی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب ثانوی ضرورتوں میں مثلا میں نے ابھی دیکھیں جوتوں کا ذکر نہیں کیا، تو جوتا بھی تو انسان پہنے گا نا،
گو کے بغیر جوتا پہنے بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن کانٹوں سے گندگی سے بچنے کے لیے جوتا بھی ضروری ہے۔ پھر ایک بندہ ہے تھوڑی سی نظر کمزور ہے، اس کی یہ ثانوی ضرورتوں میں اینک بھی ضروری ہے۔ دیکھیے بنیادی ضروریات کے ساتھ جڑی ہوئی جو ضرورتیں ہیں جو انسان کو زندگی میں ذرا رہنے کے لیے آسانی فراہم کرتی ہیں، ان کو دوستان محترم تسہیلات کہا جاتا ہے، اور دین محمدی میں یہ چیزیں سنت نبوی کے دائرے میں آتی ہیں۔ ان کا درجہ حکم میں سنت کا ہے، ایک فرض میں آ گیا، پھر واجب میں آ گیا، پھر سنت میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر دوستان محترم چوتھا پھر جو شعبہ ہے اس کو کہتے ہیں تزینات، ڈیکوریشنز جس کو کہتے ہیں، تزینات۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہوتی ہے زندگی کو مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ اب گھر بنیادی آپ نے بنا لیا ہے، بجلی بھی اس میں لگ گئی، پانی بھی موجود ہے، گیس بھی لگ گئی، اب آپ اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹائل ماربل ہونا چاہیے۔ آپ کو کپڑے تو اللہ پاک نے دے دیے، بنیادی ضرورت پوری ہو گئی آپ کی، آپ نے کہا نہیں جس پہ کف لنکس ہونے چاہیے، اوپر ویسٹ کوٹ بھی ذرا ہونی چاہیے، اس پہ کڑھائی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ چیزیں آپ کی بنیادی ضروریات میں بھی نہیں ہیں، ثانوی ضروریات بھی نہیں ہیں۔ یہ زندگی کو ڈیکوریٹڈ کرنے کے لیے، زندگی میں آسائش لانے کے لیے، زندگی میں خوبصورتی اور حسن لانے کے لیے یہ چیزیں بندہ استعمال کرتا ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہے دوستان محترم مصارف زندگی کا، اور دین میں ان کا حکم مستحبات میں آتا ہے، مباح یا مستحب کے درجے میں اس کو آپ گردانیں گے، یعنی یہ چیزیں بھی حرام نہیں ہیں، ناجائز نہیں ہیں، مگر آپ کی بیسک نیسیسٹیز میں پرائمر اور سیکنڈری جو آپ کی نیسیسٹیز آف لائف ہیں اس میں نہیں ایگزسٹ کرتے، یہ ڈیکوریشنز آف لائف ہیں۔ یہ چوتھا دائرہ ہے مصارف زندگی کا۔ پانچواں دائرہ، پانچواں درجہ بتا رہا ہوں دوستان محترم، وہ ہے اسرافات، لگژریز جس کو کہتے ہیں، لگژریز آف لائف، کہ اب بیسک جو ڈیکوریشن آف لائف ہے وہ ہو چکی ہے۔ اچھا اس بیسک میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلا جاؤں، جو میں نے ابھی پچھلا چوتھا آپ کو تفصیلات والا سلسلہ بتایا، تزینات والا، اس میں اب انسان کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے گاڑی ضروری ہے، گاڑیاں ضروری نہیں ہے، گاڑی ضروری ہے۔ یہ بھی اسی شعبے میں مستحب اور مباح کے درجے میں آئے گا۔ گھر میں مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، ویسے تو زمین پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بندے کو منع نہیں ہے، حضور علیہ السلام زمین پہ بیٹھتے تھے، لیکن آپ گھر میں صوفہ سیٹ لے آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے بیڈ خرید لیتے ہیں، اوپر گدے لے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس درجہ مباح میں آتی ہیں۔ یعنی دینی طور پہ آپ کو حکم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کا دینی شرعی حکم کیا ہے، تو یہ درجہ اباحت کا درجہ ہے۔ لیکن اس سے آگے نکلیں گے تو اب اسراف کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اسراف یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو لگژریز لائف میں کنورٹ کرنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کی ضرورتیں ثانوی، پرائمری، ثانوی اور جو ثالثی درجے کی ٹرشری لیول کی تھیں وہ نیچے رہ گئی۔ اب آپ کی کوئی کسی لحاظ سے بھی وہ چیز ضرورت میں نہیں ہے، کسی درجے میں بھی، نہ پہلے درجے میں، نہ دوسرے تسہیلات کے درجے میں، نہ تیسرا تزینات کے درجے میں۔ اب آپ ان تینوں درجوں سے اوپر نکل گئے، اور آپ نے صرف رسم و رواج کا فالوور بن کر بے جا دولت لوٹانا شروع کر دی۔ آپ نے کوئی ابھی حرام کاری والا شعبہ نہیں شروع کیا، بچے کی شادی کر رہے ہیں، اب آپ نے کہا جی کیونکہ وہ پہلے میرے خاندان میں جو شادی ہوئی تھی انہوں نے 20 لاکھ لگایا تھا، میں تو 40 لگاؤں۔ اب آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا میں نے 40 لاکھ لگانا ہے، ضرورتوں میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اچھا اس میں بھی آپ نے چلیں جی ڈانس نہیں کروایا، آپ نے اور کام نہیں کروایا، ابھی بھی آپ اس حرام کی دنیا میں نہیں گئے۔ آپ نے کھانے اتنے بنوا لیے 20 لاکھ کے، آپ نے جوڑے اتنے بنوا لیے، زیور اتنے خرید لیے۔ اب یہ چیزیں خریدنا منع نہیں ہے دین میں، حرام نہیں ہے، لیکن اب آپ کی وہ کسی درجے کی ضرورت میں نہیں آتے تھے۔ اس کو دین کہتا ہے بے جا دولت لوٹانا، اور یہ اسراف کی دنیا کہلاتی ہے، اسرافات کہتے ہیں انہیں۔ قرآن مجید نے بندہ مومن کو لا تسرفو کہہ کے اسراف والی زندگی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور فقہائے کرام نے اس کا دین میں درجہ متعین کیا حکم کے طور پر، فرمایا کہ اسراف والی زندگی اختیار کرنا یہ مکروہات بھری زندگی ہوتی ہے، یہ مکروہ ہے۔ کچھ اسراف مکروہ تنزیہی کے درجے میں بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ اسراف وہ ہوتے ہیں جو مکروہ تحریمی کے درجے میں آتے ہیں۔ اور مکروہ تحریمی کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر اس پہ انسان ہر چیز اس لیول پر لے جائے ریپیٹڈلی، تو مکروہ تحریمی کو بار بار اختیار کرتے رہیں تو وہ درجہ حرام میں چلا جاتا ہے۔ یہ پانچواں درجہ دوستان محترم جو میں نے آپ کو بتایا، اسرافات، اور ایک اس میں آخری درجہ ہے، چھٹا درجہ، وہ ہے تبذیرات، ولا تبذر تبذیرا قرآن مجید میں ہے۔ تبذیرات یہ چھٹا درجہ ہے۔ تبذیرات کیا ہیں؟ کہ کوئی انسان اپنی کمائی کو، اپنی دولت کو ایسے پرپسز کے لیے یوٹیلائز کرے
جن سے کلیتاً دین اسلام نے منع کیا ہے، کتے لڑانے میں، بٹیر لڑانے میں، شراب، شادی یا شراب بھی چلے گی، ایسے ڈسکو ڈانس بھی چلیں گے، لڑکیاں نچائی جائیں گی اوپنلی، دوسروں کو لوگوں حرام کاری کا اڈے کھول کے دینا، حرام کاری کے مواقع مہیا کرنا، اس میں دولت کا لگانا، یا زمانے کے اندر اپنا بڑا پن، اپنی کبر کو دکھانے کے لیے، اپنی مالداری کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا امیر ہوں، میں وڈیرا ہوں، تو دین اسلام کا مذاق اڑانا اور لوگوں کے سامنے نمود و نمائش اور ریاکاری کرنا۔ اب ریاکاری سے بھی دین نے منع کیا، نمود و نمائش سے بھی دین نے منع کیا۔ تو وہ دولت لوگوں جو نمود و نمائش، ریاکاری، حرام کاری یا اللہ کی ممنوعہ حدود میں کراس کر کے ان چیزوں میں لگنا شروع ہو جائے تو اسے تبذیر کہتے ہیں دین میں۔ اور ان کا دینی حکم یہ ہے کہ تبذیرات کی دنیا میں جانا مطلقاً حرام ہے، یہ دائرہ حرام ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے گیا یا ایک سال کے لیے گیا وہ حرام کی دنیا میں چلا گیا، اس کا وہ جینا جو لائف اس تبذیر کی دنیا میں اس نے بسر کی وہ حرام والی زندگی، حرام کاری والی زندگی بسر کی، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ 6 بنیادی درجے دوستان محترم آپ ذہن میں رکھیں، اور اس میں آپ یاد رکھیے جو بندہ بھی، میں بڑا آسان کر کے پیرائے میں پھر میں آگے ٹرمینالوجی کی طرف آؤں گا، جو بندہ بھی بنیادی حاجت جو اس کی بیسک ایبسولوٹ نیڈز ہیں، اور سیکنڈ اس کی جو ضروریات زندگی ہیں، جو جن کو آپ کہیں گے کہ جس کو میں نے وہ پانی، بجلی، گیس، علاج، تعلیم کا ضروریات زندگی، نیسیسٹیز آف لائف، جو بندہ بیسک نیڈ سے، نیسیسٹیز آف لائف سے محروم ہو، ان 2 چیزوں سے جو محروم ہو وہ یقیناً زکوٰۃ لینے والے درجے میں آئے گا۔ یہ پہلے 2 درجوں میں جس بندے کے پاس کوئی ایسا سبب نہ ہو جس سے وہ اپنی بنیادی حاجات اور بنیادی ضروریات پوری کر سکے، وہ شخص کیٹیگری میں آئے گا زکوٰۃ لینے والوں میں، اور دینے والوں کے حساب سے سن لیجئے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ تفصیلات کا ہے، اس میں بندہ اگر ایگزسٹ کرتا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، وہ نہ لینے والا ہوگا نہ دینے والا ہوگا، لیکن جو بندہ اس تیسرے درجے سے اوپر آ جائے، ڈیکوریشنز کی لائف میں آ جائے، تزینات کی لائف میں آ جائے، تو اس لیول پر جس کی زندگی آ جائے کہ زندگی مزین ہونا شروع ہو جائے، بنیادی نیڈز اور ضرورتوں سے ہٹ کر فالتو سامان کی خریداریاں شروع ہو گئیں، فالتو دینے دلانے کی رسمیں شروع ہو گئیں، فالتو ایکسٹرا مکانات بننا شروع ہو گئے، فالتو گاڑیاں لینا شروع ہو گیا۔ اب جو بندہ اس کیٹیگری میں آ جائے دوستان محترم، تو سمجھ لیں ایسے بندے پہ زکوٰۃ ہر حال میں فرض ہوتی ہے، یعنی کسی سے پوچھے بغیر اگر یہ فیصلہ کرنا ہو یار یہ بندہ زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، تو اس کیٹیگری سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں باقی آگے ڈیپ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ایک بندے کا انفرادی طور پہ بھی کیسے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، کب زکوٰۃ اس نے دینی ہے، لیکن میں نے یہ بالکل موٹی سی بات بتائی۔ اب بہت سے زندگی میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں جو بہترین لگژری گاڑی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لگژری گھر ہے، زکوٰۃ کبھی دی، کہتے ہیں نہیں وہ جی زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہمارے اوپر۔ اس کا بس یہ سوال، یہ جواب کیوں دیا انہوں نے؟ اسے یہ پتہ چلا کہ ابھی انہیں زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کا یا تو علم نہیں ہے یا علم ہے تو اس سے چشم کوشی کر رہے ہیں۔ اب دوستان محترم، پہلے تو یہ درجے آپ کو زندگی کے پتہ ہونے چاہیے کہ ہم نے نہ حرام میں جانا ہے بندہ مومن ہونے کے ناطے، نہ ہم نے مکروہات کی دنیا میں جانا ہے، یعنی بندہ مومن کا آخری درجہ جو ہے نا جائز زندگی میں وہ مباح تک ہے، مباح تک کی زندگی اگر وہ اختیار کرے تو وہ جائز ہے۔ اب جب اباحت کی دنیا سے وہ آگے نکلے گا وہی چیزیں ہوں گی، وہی دنیا ہوگی، مگر وہ اب حرام کی دنیا، مکروہات کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک بنیادی بات۔ اب دوسری بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک تصور بن چکا ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے نا تو شعبان رمضان میں لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ موسم زکوٰۃ ہے۔ یہ تصور ٹوٹلی غلط ہے، دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ دین میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک ہی بنیادی شرط بتائی گئی ہے کہ ہر شخص پہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، کب دینی ہوتی ہے اس نے، کہ بندہ، دین یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی دولت کا، اپنے مال کا، اپنی چاندی، اپنے سونے، ان سب چیزوں کا پراپر حساب رکھے، بے حساب کوئی چیز نہ ہو، اور ہر روز وہ شام کو سونے سے پہلے یہ دیکھے کہ میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں، میرے پاس مال و دولت کتنا ہے، میرے پاس بچت کتنی ہے، میری ضروریات سے ایکسٹرا ویگنس جو چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ جس دن وہ اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرے گا جہاں وہ کہتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ کا وہ حامل بن گیا ہے، اس دن وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرے گا، بھلے وہ محرم کی تاریخ ہو، بھلے وہ ربیع الاول کی تاریخ ہو، بھلے وہ رجب کی ہو یا رمضان کی ہو یا ذی الحج کی ہو، اس تاریخ کو نوٹ کرے گا کہ آج کی تاریخ میں میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں۔ اس دن سے اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم لاگو ہو جائے گا، اور جب اس حکم کے مطابق سال پورا ہو جائے گا، پلٹ کے وہ دن آئے گا
تو اس شخص کو زکوٰۃ دینی ہوگی، بھلے وہ جب سال پلٹ کے آئے تو وہ محرم ہو، ربیع ثانی ہو، رجب ہو، رمضان ہو یا ذی الحج ہو۔ اس کے اندر خوبصورتی کیا ہے، حسن کیا ہے؟ اس بات میں حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ بندے کی جو غریب لوگ ہوتے ہیں دوستان محترم، بنیادی حاجات و ضروریات سے محروم، وہ صرف رمضان میں محروم نہیں ہوتے، وہ صرف رمضان میں محروم نہیں ہوتے کہ رمضان میں چلو روٹی روزی مل جائے، باقی 11 مہینے تو اب ہر بندے کو اللہ صاحب نصاب کسی کو جنوری میں بنائے گا، کسی کو فروری میں، مگر آپ نے جنوری فروری کے حساب سے لیونر کیلنڈر کو فالو کرنا ہے، قمری کیلنڈر کو۔ تو اللہ کی ذات تو یہ چاہتی ہے کہ وہ صاحب نصاب جب اس نے بنانے کا فارمولہ رمضان نہیں رکھا، کوئی بندہ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صاحب نصاب شعبان یا رمضان میں ہوا، تو اللہ نے جب ڈیفرنٹ مہینوں میں اس کو صاحب نصاب بنایا تو اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اس کی مخلوق کی ضروریات بھی پورا سال پوری ہوتی رہیں، پورا سال، تاکہ غریب پرور لوگ جہان میں موجود رہیں اور امیروں سے غریبوں کو دولت کو انتقال کا سلسلہ جاری رہے۔ اس لیے ایک تو اس تصور کو سمجھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صاحب نصاب کب ہوئے۔ اب جو لوگ یہ کہیں گے جی ہم تو صاحب نصاب ہو گئے، میں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو جب سنا تو پھر جی بس رمضان میں زکوٰۃ دینا شروع کر دی، تو ہم نے تو کوئی لکھا نہیں، معلوم نہیں تھا، تو ایک تو ان کے ذمہ توبہ ہے، اللہ کی حضور اس جرم کی توبہ کریں، کیوں نہیں پتا تھا؟ بازار کے بھاؤ تاؤ پتہ ہوتے ہیں، پراپرٹی کے بھاؤ تاؤ پتہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے احکامات کے بھاؤ تاؤ کیوں نہیں پتہ کیے؟ اس پہ توبہ کریں۔ اور دوسرا، کچھ مال جو نہیں جب پتہ تھا اندازہ لگائیں ذہن میں کہ ممکن ہے میں نے زکوٰۃ دینا فلانے سال شروع کی، اس سے 4 سال 5 سال 10 سال پہلے میں صاحب زکوٰۃ تھا، تو کچھ مال اندازے سے پھر اللہ کی بارگاہ میں بطور زکوٰۃ پیش کریں کہ مولا یہ جو مجھے یاد نہیں ہے، میں صرف اپنے اندازے کی بنیاد پر، حتمی نہیں ہے، غیر حتمی سوچ کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر یہ تیری بارگاہ میں تیرے مصارف کے مطابق دے رہا ہوں، تو قبول فرما کے مجھے معاف فرما، یہ بھی ضروری ہے۔ اب دوستان محترم، تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے 4 طرح کے چیزیں آپ کے پاس نصاب میں ہونا، 4 یا چاروں میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے، یعنی نصاب 4 چیزیں دیکھی جائیں گی اس میں نصاب میں۔ پہلی چیز تو ہے سونا، جو آپ کو عموماً معلوم ہے 7.5 تولے سونا، جو 87.4 گرام بنتے ہیں۔ دوسرا ہے چاندی، 52.5 تولے چاندی، جو تقریباً 612.3 گرام بنتے ہیں۔ تیسرا ہے نقدی کیش رقم جو آپ کے پاس موجود ہے، اور چوتھا ہے مال تجارت۔ اب ان سب چیزوں کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہر پہلو سے، لیکن ایک جو بنیادی بات آج سمجھانا چاہتا ہوں دوستان محترم، ہمارے ہاں کیونکہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، جیسے ہم بینکوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ خود دے دیں گے، جی ہماری بینک زکوٰۃ نہ کاٹے، خود بھی نہیں دیتے، بینک کو بھی نہیں کاٹنے دیتے تاکہ بچ جائیں، ہمارا پیسہ کم نہ ہو، تو ہم عام زندگی میں بھی نا ایسی سوچ لاتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے بچ جائیں، دینا نہ پڑے، لینے والے بنتے ہیں، دینے والے نہیں بنتے، اور آگے نصاب پہ پھر ہماری سوئی ٹکتی ہے۔ چاندی ہے سستی، 52.5 تولہ چاندی ابھی بھی 50,000 کی نہیں ہوگی، اس سے کم کی ہے، لیکن 7.5 تولے سونا یہ تو 8 9 10 لاکھ کا ہے، ابھی 8 لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگا ابھی۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کیونکہ میرے پاس جناب 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار کے برابر نقدی نہیں ہے، لہذا میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں، وہ چاندی کو پھر اگنور کر دیتے ہیں۔ اب ہم حنفی العقیدہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بتا رہا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصاب بندہ مومن زکوٰۃ کا اس شے کو بنائے گا جس میں اس کا بھلا نہ ہو، لینے والے غریب کا بھلا ہو، لینے والے غریب کا بھلا ہو۔ تو مجھے بتائیں اگر آپ آج کے دور میں نصاب سونے کو بنا لیں گے تو بھلا آپ کا ہوگا یا غریب کا ہوگا؟ اور اگر آپ نصاب چاندی کو بنائیں گے تو پھر بتائیے بھلا اب آپ کا ہے یا غریب کا ہے؟ اب غریب کا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جس شے سے بھلا غریب کو ملتا ہو وہ اختیار کرنا یہ بندہ مومن کا وطیرہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اصول کی بات سن لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم زکوٰۃ دیا، اس وقت 2 کرنسیز رائج الوقت تھی۔ اس وقت یہ روپیہ نہیں ہوتا تھا جو ہم استعمال کرتے ہیں، کاغذ والی کرنسی۔ ایک کرنسی دینار تھے جو سونے کے ہوتے تھے، دوسری کرنسی درہم تھا جو چاندی کا ہوتا تھا۔ اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کر کے امت کو حکم دینا تھا تو 7.5 تولے سونے کی قیمت اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت ایکول تھی، دونوں ایکول تھی، دونوں کو انٹرچینج کیا جا سکتا تھا۔ 7.5 تولے سونا لے کر 52.5 تولے چاندی لی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ دونوں کرنسیز اس درجے پر ایکول اسٹینڈ کرتی تھیں
تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نصاب زکوٰۃ دونوں کو بیان فرما دیا. لیکن آج میرے آپ کے دور میں کیونکہ کرنسیز وہ رہی نہیں، کرنسی نقدی کیش کاغذ والی آ گئی ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول نکالا کہ بھائی جس شے سے جس نصاب سے لینے والے غریب کا فائدہ ہو اس کو اب بطور نصاب مانیں گے، وہ نصاب اصل ہوگا. کیونکہ قرآن مجید کی آپ نے ایک آیت اس میں کوٹ کی کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر آپ تنگ دست بھی ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں ایثار کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ تو تنگ دستی میں بھی دوسروں کا خیال رکھنے کو حکم دے رہا ہے، اور اگر چاندی والا نصاب آپ کے پاس ہے پھر آپ دوسروں کا خیال نہ رکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب راہ خدا میں جانے سے گریز کر رہے ہیں. اب دوستان محترم جب اس نصاب پر آئیں گے نا چاندی والے میں تو پھر بہت کم لوگ بچیں گے ہمارے درمیان، بہت کم لوگ جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں گے. اب کچھ لوگ تو بھلے پیسہ لاکھوں کا وہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا نہیں، ہم نے تو 7 تولے رکھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صرف سونے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. کچھ لوگ وہ چاندی کہتے ہیں، چاندی کا تو رواج ہی نہیں جی خریدنے بیچنے کا، لہذا زکوٰۃ تو تب ہوگی جب چاندی لیں گے بیچیں گے. تو ان کی سوچ یہاں اٹکی ہوئی ہے. آؤ دوستان محترم سن لیجئے، یہ چاروں نصاب الگ الگ، کوئی ایک چیز بھی نصاب تک پہنچ جائے تب بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر چاروں میں سے 2-3 آپس میں یہ چاروں مل کے بھی زکوٰۃ نصاب کی رقم تک پہنچ جائیں تب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا جو ہے وہ 3 تولے ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی نقدی نہیں، کوئی مال تجارت نہیں تو پھر صرف سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ کے پاس چاندی بھی موجود ہے، آپ کے پاس نقدی بھی موجود ہے، کوئی مال تجارت میں پلاٹ شلاٹ بھی موجود ہے، تو پھر اگر سونا 1 تولہ ہی کیوں نہ ہو اب اس کی قیمت اس میں کاؤنٹ کی جائے گی باقی نصابوں کے ساتھ. اب سونا بچے گا نہیں آپ کا زکوٰۃ سے، وہ صرف اس صورت میں بچے گا جب صرف سونا ہے 7.5 تولے سے کم، مگر چاندی، مال تجارت یا نقدی یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، تب تو 7.5 تولے جب تک سونا نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر سونا 1 تولے، آدھا تولہ، 2 تولہ، 4 تولہ جو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں تقریباً کم و بیش، ساتھ چلے چاندی اگر نہیں ہے 25,000-30,000 روپیہ گھر میں پڑا ہوا ہے فالتو، کوئی پلاٹ آپ کا جو بزنس مائنڈ ہو کر آپ نے مال تجارت کے طور پہ خریدا ہے وہ ہے، کوئی گاڑی آپ نے خرید رکھی ہے کہ یہ میں نے بیچنی ہے نفع پر اس نیت کے ساتھ، تو وہ بھی مال تجارت میں آئے گی. اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب آپ کا وہ 2 تولہ 3 تولہ سونا بھی نہیں بچے گا. اب دوستان محترم اگر ہم نے اس سے چشم پوشی کی کہ نہیں جی یہ نہیں ہے لہذا نہیں دینی، اور ہم زکوٰۃ لگتی تھی ہمارے بنتی تھی دینا، صاحب نصاب بنتے تھے، تو یاد رکھنا جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، فرائض دینیہ کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور میں یہاں یہ مضمون روک رہا ہوں، ان مسائل پہ اگلے جمعے ہم انشاءاللہ ان باقی مسائل پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے. لیکن آؤ دوستان محترم بتانا یہ چاہتا ہوں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے. جنگ یرموک ہے، صحابہ کرام زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں. حضرت ابو حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے دیکھا میرے چچا زاد بھائی وہ تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے زخمی ہیں اور آلاتش آلاتش کی صدائیں اٹھ رہی ہیں. جب میری نظر ان پہ پڑی اور ان کی زبان سے آلاتش کی صدا میرے کانوں نے سنی، میں پانی لے کر فوراً ان کے پاس پہنچا کہ ان کو پانی پیش کروں. پانی میں نے انہیں تھمایا ہی تھا کہ ان کے ساتھ کسی اور غازی اسلام کے کرانے کی آواز آئی، وہ بھی کہہ رہے تھے آلاتش آلاتش، مجھے پانی دے دیجئے پانی دے دیجئے. حضرت ابو حذیفہ ادوی کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی نے جب ادھر سے آواز سنی، وہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن عاص کے بھائی تھے ان کی آواز تھی. کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی نے اشارے سے کہا کہ یہ جو ڈالا پانی تو نے میرے لیے ہے، ارے مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے مسلمان بھائی کو پلا دے. وہ کہتے ہیں میں وہ پانی لے کر آگے بڑھا حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، میں نے پانی ان کی طرف بڑھایا، پانی ان کے لبوں کے قریب پہنچنے والا تھا کہ قریب سے کسی تیسرے مرد مجاہد غازی اسلام کی صدا آئی آلاتش آلاتش، پانی پلا دیجئے پانی پلا دیجئے. فرماتے ہیں حضرت حشام بن عاص نے بھی لبوں کے قریب پہنچا ہوا پانی روک دیا، کہا اے حذیفہ مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو پلا دیں. کہتے ہیں میں پانی لے کر مشکیزہ لے کر آگے بڑھا، تیسرے غازی اسلام جو زخمی پڑے ہیں
جب میں ان کے پاس اس نیت سے پہنچا کہ انہیں پانی پلاؤں تو میں نے دیکھا ان کی روح اللہ سے ملاقات کر چکی تھی، شہادت پا چکے تھے۔ میں پلٹا شام کی طرف کہ انہیں پانی پلاؤں، کہتے ہیں جب میں اب شام بن عاص کے پاس آیا تو میں نے دیکھا ان کی روح بھی فرشتوں کے جھرمٹ میں مولا سے وصال کرنے جا رہی تھی، وہ بھی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ میں پلٹا اپنے چچا کے بیٹے کی طرف، انہیں تو پانی پلا دوں، کہتے جب میں اپنے چچا کے پاس آیا تو میں نے دیکھا ان کا وجود بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ان کی روح بھی مولا سے قفز نصری سے پرواز کر کے محو گفتگو ہو چکی تھی۔ کہتے میں حیران ہو گیا، تینوں غازیان اسلام تڑپ کے جان تو دے دی مگر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور تمہاری جان ہلکانی کیوں نہ ہو، بندہ مومن وہ ہے اپنا بھلا بعد میں سوچتا ہے، دوسرے صاحب ایمان کا بھلا پہلے سوچتا ہے۔ اور سن لیجئے دوستان محترم، امام الانبیاء علیہ السلام ریاست مدینہ میں ہیں، ریاست مدینہ بن چکی ہے، مسلمانوں کو پانی، پورے مدینہ میں کوئی کنواں میٹھے پانی کا نہیں ہے، پانی کے لیے 4 میل دور مدینے سے جانا پڑتا ہے، اور کنواں یہودیوں کا ہے۔ اور یہودیوں نے دیکھا جب مسلمانوں کا پانی بھرنا تو مجبوری ہے ہمارے سے، تو وہ پانی قیمتاً دیتے تھے، مفت نہیں دیتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو پکے یہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے جو آنا ہے انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، ہمارے معاشرے کی طرح جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے ریٹ بڑھ جائیں گے چیزوں کے۔ اب یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہودیوں نے لوگوں مدینہ پاک سے 4 میل دور میٹھے پانی کا کنواں ہے، ریٹ بڑھا دیا مسلمانوں کے لیے باقی مذاہب کے مقابلے میں۔ اب آقا علیہ السلام نے دیکھا میرے غریب صحابہ پانی خریدنے سے قاصر ہیں، بنیادی حاجت زندگی پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ آقا نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلا کے میٹنگ کر کے اعلان کیا، فرمایا کوئی تم میں ہے جو اس وقت اٹھے اور میں محمد کے ہاتھ پر ہاتھ ملا کے اللہ کی جنت مجھ سے لے لے؟ اس وقت مجھ سے کوئی جنت کا سوداگر ہے؟ اور ساتھ اعلان کیا اس وقت دست مصطفیٰ سے جنت اس بندہ مومن کو ملے گی جو اس یہودی سے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ آؤ لوگوں، اتنا کہنے کی دیر تھی، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لے آقا اس جنت کا پھر سودائی میں ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ پھر یہ سودا کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، اس یہودی نے ریٹ بڑا زیادہ مانگا، اس دور میں 12,000 دینار یا درہم مانگے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جنت کا سودا ہے، مہنگا نہیں ہوتا۔ 12,000 کرنسی دے دی، آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب مسلمان وہاں سے فی سبیل اللہ مفت پانی بھرنا شروع ہو گئے، اور پھر پانی پھر بھی بچ جاتا، کنویں کا پانی ختم نہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ میں اعلان کیا۔ اب ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے ذرا سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جب مسلمان پانی بھر لیں تو مدینے کے یہودی بھی مسلمانوں والے حصے سے فی سبیل اللہ فری پانی بھر سکتے ہیں۔ اب جو غریب یہودی تھے جو خرید کے پانی بھرتے تھے، انہوں نے کہا موج ہو گئی، یہاں سے تو فری پانی مل رہا ہے۔ جب وہ بھی فری پانی بھرنا شروع ہو گئے تو یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ جو قیمت بڑھا کے بیچتا تھا، جب اس نے دیکھا میرے گاہک ختم ہو گئے ہیں، اس آدھے کنویں سے مسلمانوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، یہودی بھی اسی سے ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس نے آپ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، میرا تو کاروبار آپ نے بند کروا دیا، یہ آدھا کنواں تو بیچنا بڑی غلطی تھی میری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ کاروبار تیرا چلے ایسے کر دیتے ہیں، تو جو باقی بچ گئے وہ بھی بیچ دے، وہ بھی بیچ دے۔ اس نے کہا پھر مہربانی ہو کوئی اب اور لگائیں بندہ جو وہ بھی لے لے، میری تو جان چھوٹے، میں ویلا بیٹھا رہتا ہوں۔ آؤ لوگوں، پھر آقا نے اعلان کیا، پھر مولا عثمان غنی نے کہا آقا اگر پہلے والا آدھا ہم نے خریدا تھا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، تو باقی کے لیے بھی عثمان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب گئے، اب ریٹ کم ہو گیا، پہلا 12,000 میں لیا تھا، اب 8,000 میں سودا طے پایا۔ یوں 12 جمع 8 لوگوں 20,000 دینار دے کر حضرت عثمان غنی نے سارا کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو بندہ مومن جو غنی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، وہ تو مسلمانوں کو ریٹ بڑھا کے، فیکٹریاں لگا کے ریٹ بڑھا کے چیزیں نہیں بیچتا، وہ تو ضرورت مندوں کے لیے، سائلوں کے لیے کہتا ہے چلو، اور حضور نے بتا دیا اگر کوئی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سنت نبوی پر عمل کرے گا، قیامت تک دست مصطفیٰ سے اسے جنت کا سودا ملتا رہے گا۔
تو اب ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں طالبان جنت نہیں رہے، یہ جنت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہمارے لوگوں کو، کہتے ہیں ریٹ بڑھا دو، شوگر مافیا، چینی کے ریٹ بڑھ گئے، گھی مافیا، ریٹ بڑھ گئے، آگے رمضان آ گیا، جو سبزی فروٹ بچا تھا اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس معاشرے پہ رحم فرمائے اور ہمیں یہ مغربی افکارات سے نکل کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار عالیہ کی خیرات اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔